الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس مبارک مہینے کو ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ بھی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مہینہ بھی ہے۔ ربیع الاول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ بھی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ بھی ہے۔ آپ کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی، آپ کی بعثت اسی مہینے میں ہوئی اور آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اسی مہینے میں فرمائی اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اب آپ علیہ السلام کی ولادت سے ہمیں کیا ملا، آپ کی بعثت سے ہمیں کیا ملا، آپ کی ہجرت سے ہمیں کیا ملا، آپ کی وفات سے ہمیں کیا ملا؟ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے انسانیت کو آزادی ملی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں دنیا میں کیا ہوتا تھا۔ جب تک ہمارے پیارے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے تو غریبوں کو جینے کا کوئی حق دیا جاتا تھا، نہیں دیا جاتا تھا، بیواؤں کو جینے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس کائنات کی دھرتی میں آپ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ یتیموں کو جینے کا حق حضور نے دیا، بچیوں کو جینے کا حق حضور علیہ السلام نے دیا۔ معاشرے کے جو گرے ہوئے لوگ تھے ان کو ہمارے نبی نے اٹھایا، ان کی عظمتوں کو بلند کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو معاشرے میں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ جینے کے قابل بنایا ہے۔ تو ہمارے نبی دنیا میں آئے، انسانوں کو آزادی ملی۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، غار حرا میں نبوت عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے ہمیں شریعت عطا فرمائی، ہمیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ آپ کی بعثت سے ہمیں وہ راستہ مل گیا جس راستے پہ چل کر ہم آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی بعثت مبارکہ کی برکت سے ہمیں ہدایت مل گئی، آپ کی بعثت کی برکت سے ہمیں خدا مل گیا، ہمیں خدا کا کلام مل گیا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت مبارکہ کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، پھر یہاں سے آپ نے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب اس مبارک آپ کے سفر ہجرت سے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں آپ کے سفر ہجرت سے ایک اسلامی ریاست ملی، ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل کے اندر آیا، جس کے اندر اسلام کے قوانین و حدودات کو نافذ کیا گیا، جہاں پہ اسلامی اصولوں کے مطابق عدالتوں میں فیصلے کیے جاتے تھے، جہاں پہ ہر غریب کو بھی انصاف دیا جاتا تھا۔ پھر جب آخر میں 10 سال کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس سے ہمیں کیا ملا؟
آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہمیں خلافت کا نظام ملا، ہمیں خلافت کا نظام حضور کی وفات کے بعد ملا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی کیا کیا شانیں بیان کی جائیں۔ اگر آپ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا جائے تو ایسی ولادت کی شان ہے، کائنات میں ایسی شان کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، میرے اکابر کا عقیدہ ہے اس کائنات کے اندر جتنے بھی دریا سمندر ہیں ان کے پانیوں کو سیاہی بنا دیا جائے، کائنات کے سارے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، انسان اور جن لکھنا شروع کر دے حضور کی شان کو، یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے مر جائیں گے، کلمے ٹوٹ جائیں گے، حضور کی شان اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، جس نبی کی شان خدا خود بیان کرے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جس نبی کی شان اللہ بیان کرنے والا ہو، میں آپ اس نبی کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں۔ ایک ہندو شاعر غیر مسلم شاعر نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں 40,000 اشعار لکھے۔ اپنوں نے تو شان بیان کی، ہمارے نبی کی تو غیروں نے بھی شان بیان فرمائی ہے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد عربی میں اشعار لکھے اس نے، آخری جو اس نے اشعار لکھے اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، قدم ہے آبلا پاک مدح باقی ہے، اور جو ہے ورق تمام ہو گیا مدح باقی ہے۔ جس نے بھی حضور کی شان بیان کی ہے اس نے چاہے لکھ کے شان بیان کی ہے، چاہے حضور کی قصیدہ خوانی کر کے آپ کی شان بیان کی ہے۔ آخر میں شاعر نے یہی کہا ہے کہ بھائی میری زبان اب بند ہے، اس سے آگے میں حضور کی شان بیان کرنا میرے بس میں نہیں۔ اللہ نے ایسا ہمیں محبوب عطا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور سابقہ انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کیا فرق ہے؟ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، حضور نبی الانبیاء، سارے نبی اور حضور نبی الانبیاء، نبیوں کے بھی نبی۔ تمام انسانوں کے اوپر اپنے اپنے زبانوں میں وقت کے نبی کا کلمہ پڑھنا لازم ہے، اور انبیاء پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا لازم ہے۔ تمام انبیاء پہ، تمام انبیاء کی امتوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے اوپر ایمان لائیں، اور نبیوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہمارے آقا کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے عالم ارواح کے اندر انبیاء علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ میں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، نبوت اور رسالت عطا کروں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں میرا ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا ان کتابوں کی، ان شریعتوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ تو جب وہ میرا رسول آ جائے، اے نبیوں تم نے کیا کرنا ہے؟ لا تؤمنون به، تم نے میرے اس پیغمبر کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ وہ نبی کب آئے گا؟ ثم جاء، وہ نبی آخر میں آئے گا۔ فرمایا اس سے پہلے کیا فرمایا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ نبیوں سے وعدہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں گا، جتنے نبی میں نے بھیجنے ہیں وہ بھیج دوں گا، جو کچھ ان کو دینا وہ دے دوں گا۔ پھر ثم جاءکم، پھر آخر میں میرا رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کا عملی اظہار معراج کی رات کیا۔ مسجد اقصیٰ میں سب نبیوں کو اللہ نے پہلے جمع فرما دیا، سب نبیوں کو پہلے جمع فرما دیا، پھر آخر میں جبریل
جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہمارے پیارے نبی تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو کندھے سے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا کہ حضور آپ ان نبیوں کو نماز پڑھائیے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی نے معراج کی رات یہ عملی مشاہدہ کروا دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی موجودگی میں نبی سابقہ حضور کے مقتدی بن چکے۔ پھر نصرت کے لیے اللہ نے نمائندگی کے لیے ایک نبی کو بھی وفات نہیں دی۔ بنی اسرائیل کے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ آ کر کے اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ انجیل کے احکام لوگوں کو نہیں سنائیں گے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں گے، آپ کے دین کو پلائیں گے اور وَلَا تَنْصُرُنَّ کی عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اللہ نے ہمارے نبی کو امام بنایا۔ سابقہ جو نبی ہے ان کے مقتدی امتی بنے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی معراج کی رات انبیاء بنے۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت آپ خاتم الانبیاء۔ خاتم الانبیاء کا کیا معنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی ابتدا فرمائی، نبی دنیا میں آتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لائے، اس کے بعد اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل فرمانا چاہا، نبوت کی اللہ نے تکمیل کرنی چاہیے، تو پھر آخر میں اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیج کر قیامت تک آنے والی انسانیت کی کامیابی اپنے پیارے محبوب کے دامن کے ساتھ وابستہ کر۔ آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے۔ آپ کی ذات اقدس کے بعد کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کسی بھی رنگ میں دعویٰ کرے، وہ اپنے آپ کو ذلی نبی کہے یا بروزی کہے، چاہے جس بھی درجے میں دعویٰ کرے، وہ دجال، کذاب، بے ایمان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی قطعاً نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ایک حصی مثال بیان فرمائی۔ حصی مثال وہ ہوتی ہے جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو ختم نبوت کی قرآن میں اللہ نے ایک ایسی مثال بیان کی جس کو انسان اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بہت ساری صفات اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ ایک آیت میں فرمایا سورۃ احزاب میں، یا ایھا النبی، اے نبی جی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ اللہ نے ہمارے نبی کی صفات بیان فرمائی کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر کے بھیجا ہے، وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو سراج منیر، روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وسراجا منیرا، اللہ نے اس آیت کے حصے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی، سورج کے ساتھ آپ کو تشبیہ دی ہے۔ آپ علیہ السلام مشبہ ہے، مشبہ کہتے ہیں جس کی تشبیہ دی جائے، اور جس کے ساتھ تشبیہ ہے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں۔ اور مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ آپ گھر میں گئے، اپنے بیٹے کو اٹھایا، کہتے ہیں یہ تو میرا بیٹا چاند ہے، یہ تو میرا بیٹا چاند ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی، آپ کا بیٹا مشبہ اور چاند مشبہ بھی۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ خوبصورتی، کہ جیسے وہ خوبصورت ہے میرا بیٹا بھی خوبصورت ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی، وسراجا منیرا، کہ حضور سراج منیر۔ اب یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے وہ تو افضل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج حضور سے افضل ہو گیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے قرآن کریم میں
سورج کی بھی ایک صفت بیان فرمائی، اور یہاں حضور کی بھی سورج کے ساتھ ایک اور صفت بیان فرمائی ہے۔ جہاں آسمان کے سورج کا ذکر کیا وہاں فرمایا بسراج وہاجا، چمکتا ہوا چراغ، اور جہاں پہ حضور علیہ السلام کو سورج قرار دیا وہاں صفت بیان فرمائی منیرا وسراجم منیرا۔ علماء نے لکھا ہے وہاج اس سورج کو کہتے ہیں جس کے قریب جاؤ تو گرمی لگتی ہے، وہاج اس سورج کو کہتے ہیں جس کو دیکھنا چاہو تو تم دیکھ نہیں سکتے ہو، وہاب اس سورج کو کہتے ہیں کہ جتنا اس کے قریب ہوتے جاؤ گے تم جلنا شروع ہو جاؤ گے، وہاب اس سورج کو کہتے ہیں اگر کھانا کھا کے بھی اس کے سامنے بیٹھو گے تمہیں بھوک لگ جائے گی، اور منیر سبحان اللہ، منیر اس سورج کو کہتے ہیں جس کو دیکھنا چاہو تو دیکھتے ہی چلے جاؤ گے، تمہاری آنکھیں نہیں بھرے گی۔ منیر اس سورج کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھنے سے بندہ ابوبکر بن جاتا ہے، منیر اس سورج کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے بندہ فاروق اعظم بن جاتا ہے، منیر اس سورج کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے بندہ عثمان غنی بن جاتا ہے، منیر اس سورج کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے علی شیر خدا بن جاتا ہے۔ یہ تو وہ چہرہ سورج ہے، اگر اس کے سامنے کوئی بھوکا بھی جاتا ہے تو اس کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ پیارے نبی تشریف فرما تھے، ایک صحابی مسجد نبوی شریف کے دروازے کے پاس آ کے یوں کھڑے ہو گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اور پھر واپس چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس بندے کو بلا کے لاؤ، یہ آیا تھا سامنے دروازے پہ کھڑا ہے اور مجھے لے کے چلا گیا۔ اس آدمی کو بلایا گیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی آپ کس کام کے لیے آئے تھے؟ میں نے آپ کو دیکھا آپ دروازے پہ کھڑے رہے اور پھر وہاں سے واپس ہو گئے۔ اس نے عجیب بات کی، کہا اللہ کے حبیب گھر میں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے پیاس بھوک کی شدت میں میں تھا۔ اللہ کے حبیب میں کیا آپ کو بتاؤں، جب آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر لیتا ہوں میری بھوک مٹ جاتی ہے، اللہ میری بھوک ختم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ سراج منیر ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، سورج جب تک نہیں آتا آسمان پہ اندھیرا ہوتا ہے، آسمان پہ اندھیرا ہوتا ہے تو روشنی کے لیے پھر ستارے آتے ہیں، اور ایک وقت میں کئی ستارے ہوتے ہیں، اور ستارے جتنے بھی زیادہ آ جائیں پھر بھی صبح نہیں ہوتی ہے، پھر بھی کائنات روشن نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سابقہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی مثال ستاروں کی طرح ہے، وہ نجوم ہدایت ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہدایت ہیں۔ اب ایک آدمی اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے، کمرے میں ہے، وہ کہتا ہے یار بلب جلاؤ، ایک بلب جلایا، باہر گیا تو ذہن میں اندھیرا، یہاں بھی بلب جلاؤ، پھر باہر گیا گلی میں اندھیرا، یہاں بھی بلب جلاؤ، دوسری گلی میں گیا وہاں یہاں بھی بلب جلاؤ۔ اب کتنے بلب جلانے پڑیں گے؟ اگر کہتے ہیں یار کوئی ایسا بلب لاؤ کہ ایک ہی بلب سب کو روشن کر دے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام وہ آسمان ہدایت کے ستارے تھے، جیسے رات کو ایک وقت میں آسمان پہ کئی ستارے ہوتے ہیں، اسی طرح سابقہ انبیاء علیہ السلام ایک وقت میں اللہ نے کئی نبی بھیجے، ہر علاقے کا الگ الگ نبی، ضلعوں کے الگ الگ نبی، قوموں کے الگ الگ نبی اللہ رب العزت نے بھیجا، لیکن پھر بھی روشنی ایسی نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے ساری تاریکی ختم ہو جائے۔ انسانی عقل کا یہ تقاضا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسی روشنی بھیج دے، ایسی روشنی بھیج دے کہ بس وہ ایک ہی روشنی سارے عالم کو روشن کر دے، وہ ایک ہی روشنی ساری تاریکیوں کو ختم کر دے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو میں نے احسان کیا تمہارے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا، وہ محبوب سراج منیر بن کر کے آیا، اور وہ ایسا سراج منیر ہے، وہ محبوب جب سوموار کے دن صبح شادی کے وقت آیا، ایسی روشنی لے کر کے آیا، ایسی ہدایت لے کے آیا کہ ظلمت کی تاریکیاں ختم ہو گئی، کفر و شرک کے اندھیرے ختم
سورج جب طلوع ہو جائے تو اس کے بعد اگر کوئی شخص سورج کے سامنے چراغ لے کے بیٹھ جائے، ہم کہیں گے اپنی عقل کا علاج کرو، اس کو پاگل خانے میں بھیجو، ادھر سورج نکلا ہوا ہے اور یہ ظالم سورج کو چراغ دکھا رہا ہے۔ میرے نبی تو آفتاب نبوت ہے، میرے نبی کی نبوت تو عالمگیر نبوت ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خدا نے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی جی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی جی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ میرا نبی مشرق کا بھی نبی، میرا نبی مغرب کا بھی نبی، میرا نبی شمال کا بھی نبی، میرا نبی جنوب کا بھی نبی، میرا نبی آسمان کی مخلوقات کا بھی نبی، میرا نبی زمینی مخلوقات کا بھی نبی، میرا نبی نبیوں کا بھی نبی۔ جب کائنات میں کوئی جگہ بچی ہی نہیں ہے تو کسی اور نبی کی ضرورت کیا ضرورت رہ جاتی ہے کسی اور نبی کی؟ اتنا بدبخت ہے وہ انسان، کتنا بدگماش ہے وہ انسان جو سورج کو چلا کے دکھا رہا ہے۔ قادیانیوں کی مت ماری گئی، قادیانیوں کی عقل خراب ہو گئی۔ کہتے ہیں جب رب ناراض ہوتا ہے تو عقل کی نعمت چھین لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے سیدوں قادیانیوں، میرے نبی میں کون سی کمی تھی کہ تمہیں مرزے کی ضرورت پیش آ گئی؟ کون سی کمی تھی میرے نبی کے اندر؟ اللہ نے ہر اعتبار سے میرے نبی کو باکمال بنایا ہے۔ شریعت دی تو کامل، حسن دیا تو کامل، صورت بھی کامل دی، سیرت بھی کامل دی۔ آپ کی صورت کے تذکرے شروع کریں، راتیں بھی جائیں گی، آپ کے حسن و جمال کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب اس کا ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ نبی کی صورت بھی اعلیٰ، نبی کی سیرت بھی اعلیٰ، ہر چیز اللہ نے آپ کو باکمال کائنات میں چھانٹی کی ہے۔ ہر چیز کو چن چن کے اللہ نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈال دیا۔ جب کبھی خدا نے کسی چیز کی چھوڑی نہیں ہے تو پھر کسی اور نبی کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی کو جو دین دیا ہے، جو شریعت عطا فرمائی، اس کو بھی کامل اور مکمل فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی جی آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پہ جو پیارے نبی نے حج کی عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا۔ نبی جی آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ جو چیز مکمل ہو جائے، تکمیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو چیز مکمل ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کسی چیز کو نکالا نہیں جا سکتا اور باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں کی جا سکتی۔ نبی نے جو دین دیا ہمیں وہ مکمل۔ 5 نمازیں فرض کی، اب کوئی مائی کا لال ان کو 4 نمازیں نہیں بنا سکتا، کوئی ان کو 6 بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پیارے نبی نے جو ہمیں اذان دی وہ مکمل ہے، اب کوئی مائی کا لال اذان میں سے کچھ الفاظ کو نکال بھی نہیں سکتا، اذان کے اندر الفاظ کا اضافہ بھی نہیں کر سکتا۔ اذان مکمل۔ پیارے نبی نے جو حج کا طریقہ بتایا مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ آج کے دن حوالے سے اشارت ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے پیارے نبی نے دین مکمل کر کے ہم کو عطا فرمایا ہے، اور اسلام کے اندر ہمیں ہمارے نبی نے 2 عیدیں عطا فرمائی، 2 عیدیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ محدثین نے ابواب قائم کیے تو صلاۃ العیدین، 2 عیدیں، فقہاء نے ان کے مسائل بیان کیے، عیدوں کے احکامات بیان کیے، نماز کا طریقہ وغیرہ سارے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ اب کوئی بھی شخص ان 2 عیدوں کو کم نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا وہ اسلام میں ایک عید ہے، نہ کم کر سکتا ہے۔ اسلام نے 2 عیدیں دی ہیں، اب کوئی تیسری عید کو اسلام میں داخل بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اسلام میں تیسری عید کو داخل کرے گا وہ کہے گا جی 3 عیدیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ دوسرے لفظوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے نعوذ باللہ کہ حضور نے دین مکمل نہیں کیا، 3 عیدیں تھی حضور نے 2 بتائی ہیں، اب یہ بھی نہیں ملے۔ قرآن مہر لگا رہا ہے، قرآن مہر لگا رہا ہے، اکملت لکم دینکم، دین اللہ نے مکمل کیا۔ جب تک دین مکمل نہیں ہوا تھا اللہ نے ہمارے نبی کو وفات نہیں کی، تب تک خدا نے دنیا
اور جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ اب دین مکمل ہو گیا، اب قیامت تک کے لیے یہی دین چلے گا۔ اچھا بھائی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین مکمل تو ہو گیا، اگر وہ محفوظ نہ رہے تو پھر تو نبی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اب ایک چیز مکمل تو ہے لیکن وہ محفوظ نہ رہے، دنیا سے مٹ جائے تو پھر تو نبی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ قربان جائے اپنے رب کی شان پہ، رب نے دین کو مکمل بھی کیا اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا گیا لوگوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے یہ ذکر یہ دین اتارا بھی ہے، حفاظت میں خود کروں گا۔ تو جب اللہ حفاظت کرے تو کوئی ماں کا نام بھی اس کے اندر کوئی کمی کر سکتا ہے، پھر اس کو مٹا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ تو دین جب مکمل بھی ہے تو دین جب محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی اساس ہے۔ یہ ختم نبوت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ اعزاز ہے، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ یاد رکھیے، عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ ٹھیک نہ ہو عمل کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کی 100 آیات میں اللہ نے اس عقیدے کو بیان کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ کے اندر اس عقیدے کو بیان کیا۔ تو ختم نبوت کا انکار قرآن کی 100 آیتوں کا انکار ہے، ختم نبوت کا انکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث کا انکار ہے۔ اگر کوئی بھی شخص قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، اور جو قرآن کی 100 آیتوں کا انکار کرے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ ختم نبوت عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال تب قبول ہوتے ہیں جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ عقیدے کی مثال اکائی کی طرح ہے، ایک کی طرح ہے، اعمال کی مثال صفر کی طرح ہے۔ آپ یہاں پہ ایک لکھیں، اکائی لکھیں، آگے صفر لگائیں تو کیا ہو گیا 10، ایک اور لگائیں تو کیا نتیجہ آ گیا 100، آگے صفر لگاؤ 1000، پھر لگاؤ 10,000، صفریں بڑھاتے جاؤ نتیجہ بڑھتا چلا جائے گا، عدد بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر آپ ریزر لے کے شروع سے جو اکائی اس کو ملا دیں تو نتیجہ کیا آئے گا؟ نتیجہ صفر رہ جائے گا، کچھ نتیجہ نہیں ہوگا۔ عقیدے کی مثال اسلام کی اکائی کی ہے، عقیدہ اسلام کی اکائی ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا اعمال کا وزن بڑھے گا، اعمال اللہ کی بارگاہ میں قیمتی ہوں گے۔ ہم نے یہاں پہ بھی نماز ادا کی، جماعت سے الحمدللہ نماز پڑھی، ایک نماز پڑھنے پہ جماعت سے پڑھنے پہ 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب تب ملے گا جب عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ ختم نبوت دوسرے اسلامی کے جو قائد ان پہ ایمان ہوگا تب یہ ثواب ملے گا، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر سارے اعمال ضائع ہیں۔ اس سے میرے محترم بھائیو دوستو، عقیدہ ختم نبوت کو اس کا پرچار کرنا، اپنی نسلوں کو اس عقیدے کے بارے میں آگاہ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں اس عقیدے کے منکر کون لوگ ہیں؟ قادیانی اور مرزائی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم ان کو مرزائی اور قادیانی کہتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دشمن ہے۔ یاد رکھیے قادیانیوں کی لڑائی کسی مولوی کے ساتھ نہیں ہے، کسی پیر بزرگ مسجد مدرسے کے ساتھ نہیں ہے۔ قادیانی براہ راست میرے نبی کی ذات کے دشمن ہیں، ان کا حملہ براہ راست میرے نبی کی ذات اقدس کے اوپر ہے۔ میرے دوستو دل جو ہے، دل گھٹنا اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان قادیانیوں کے کفریات کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ مرزا قادیانی کتنا بڑا دجال تھا، علماء نے لکھا ہے مرزا قادیانی کا کفر شیطان کے کفر سے بھی بڑا ہے۔ اس نے کیا کیا بکواس کی ہے، اس خبیث نے یہ بکواس کی اپنی کتاب میں لکھا، روحانی خزائن کے نام پہ مرزا نے ساری اس کے نتیجوں کو جمع کیا۔ کہتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے محمد رسول اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ نے میرے اوپر نازل کی ہے اور مجھے خدا نے محمد رسول کہا۔ پھر آگے بھی بکواس کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 2 مرتبہ آنا تھا، ایک مرتبہ کہتے ہیں آج سے 1300 سال پہلے مکہ میں آئے، اور دوسری مرتبہ میری شکل میں خدا نے محمد کو دنیا میں تمہارا بھیجا۔ اس سے بڑا کفر اور دنیا میں کیا ہو؟